اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانطلقا، پھر وہ دونوں چلے، حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، حتی اذا لقیا غلاما، حتیٰ کہ ان دونوں کو ایک لڑکا ملا، فقتلہ، تو اسے قتل کر دیا خضر علیہ السلام نے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کشتی والا جو واقعہ ہوا اس کے بعد یہ چلے، ایک بستی میں پہنچے، میدان میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، ایک بڑا خوبصورت سا بچہ تھا، بڑا ذہین چالاک سا بچہ، خضر علیہ السلام نے اسے پکڑا اور قتل کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ خضر علیہ السلام نے ان 3 انگلیوں سے اس کا سر اوپر پکڑ کے کھینچا اور سر اس کا تن سے جدا کر دیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ لٹا کر چھری سے ذبح کیا، ایک روایت میں آتا ہے کہ دیوار پہ اس کا سر مارا اور پھاڑ دیا سر، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ پتھر سے کچل دیا۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا، خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام یہ سب دیکھ رہے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ظاہراً شریعت میں تو کوئی حکم نہیں تھا اس کو قتل کرنے کا بنتا، تو موسیٰ علیہ السلام پھر کیسے خاموش رہ سکتے تھے؟ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کہا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے ایک جان کو قتل کر دیا، پاکیزہ جان کو، بغیر کسی نفس کے؟ یعنی قتل کے بدلے میں قتل ہوتا ہے، اس نے تو کسی کو قتل نہیں کیا تھا، آپ نے اس کو خواہ کیوں قتل کیا؟ اس کا تو کوئی جرم بنتا نہیں تھا کہ شریعت کہتی کہ ہاں اس کا یہ جرم ہے، اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے، تو اس کا تو کوئی ایسا جرم تھا نہیں، آپ نے پھر ایسا کیوں کیا؟ خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے بے شک بہت بری بات کی ہے، بہت ہی برا کام کیا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیں یہ اللہ والوں کے کام ہیں، یعنی ہمیں بظاہر برے نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں اللہ کے فضل و کرم سے وہ حکمتوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں جی، ان پر شریعت کا حکم لازم تھا، وہ اس کے مطابق عمل کر لیتے، لیکن ہماری جو صورتحال ہے نا، وہ ہماری اپنی صورتحال یہ ہے کہ ہم اسلام کو اپنے اوپر نافذ نہیں کرتے، لیکن جب کسی دوسرے کو دیکھتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں دیکھیں وہ شریعت کے خلاف چل رہا ہے، وہ دین کے خلاف چل رہا ہے، اس پہ نظر ہوتی ہے، دوسرے پہ، اپنے اوپر نہیں ہے، ہم دین کی فکر نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ ہمارا یہاں پہ 15واں پارہ مکمل ہو گیا، اب یہاں سے 16واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے؟ چونکہ خضر علیہ السلام باطنی علوم جانتے تھے اور علم اسرار سے انہیں پتہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام شریعت کے پابند ہیں، اور جو کام میں کروں گا وہ موسیٰ علیہ السلام کو شریعت کے خلاف نظر آئیں گے تو وہ خاموش نہیں رہیں گے، چونکہ اللہ کے نبی ہیں، شریعت کے خلاف ہوتے ہوئے کام وہ کیسے دیکھیں، تو کیسے چپ رہیں؟ تو اس لیے خضر علیہ السلام نے پہلے ہی آپ سے فرما دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکیں گے۔ ہیں جی۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، اب موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ ہمارا تو کوئی معاہدہ ہوا تھا، پہلے جو کام دیکھا نا، اللہ کے نبی ہیں، کبھی بھی خلاف شریعت ہوتا ہوا کام دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے، ہم سارے کام برداشت کریں گے، سارے کام شریعت کے خلاف ہو رہے ہیں سب کچھ برداشت کریں گے، ہماری مرضی کے خلاف ہو وہ برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی ان کی مرضی کے خلاف ہو وہ برداشت کر جاتے ہیں، لیکن شریعت کے خلاف ہو وہ برداشت نہیں کرتے ہیں۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کو جب خضر علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں نے تو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکیں گے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان سألتک عن شیء بعدها، اس کے بعد اگر میں کسی چیز پہ انگلی اٹھاؤں، اعتراض کروں، کوئی سوال کروں، فلا تصاحبنی، تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، اپنے سے جدا کر دینا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، بے شک میری طرف سے آپ کا عذر پورا ہو گیا، بس چلیں ٹھیک ہے۔ 2 مرتبہ تو چلیں ہوگی، پہلی مرتبہ ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بھول گیا تھا، میرا عذر قبول کریں۔ اب جب دوسری مرتبہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے بات ہی ختم کی، فرمایا کہ چلیں اب اگر میں نے تیسری بار کچھ ایسا کیا تو مجھے جدا کر دینا، شاگردی سے نکال دینا، ختم کر دینا۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے، فرمایا اللہ تعالی ہم پر بھی رحم فرمائے، موسیٰ علیہ السلام پر بھی رحم فرمائے۔
موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو کہا خضر علیہ السلام سے کہ اگر اب مجھ سے کوئی غلطی ہو، میں کوئی اعتراض کروں تو آپ مجھے جدا کر دینا، یہ خضر علیہ السلام سے حیا کی بنا پر تھا کہ 2 دفعہ میں ان کی خلاف ورزی کر چکا ہوں تابعداری کی، اب تیسری مرتبہ پھر کروں گا، کیسی حیا کی بات ہے۔ تو فرمایا حیا کی وجہ سے انہوں نے ایسا کہہ دیا، اگر موسیٰ علیہ السلام ایسا نہ کرتے تو اور بھی کئی عجیب و غریب عجائب موسیٰ علیہ السلام دیکھتے، سبحان اللہ، اللہ اور بھی کئی دیکھتے، اللہ اکبر۔ فانطلقا، پھر دونوں چل پڑے۔ پہلا مرتبہ، پہلا واقعہ کشتی کے تختے اکھیڑنے والا ہوا، دوسرا اس لڑکے کے قتل کرنے والا ہوا، اب تیسرا پھر فانطلقا، دونوں چل پڑے، خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، حتیٰ کہ دونوں وہ چلتے ہوئے ایک گاؤں میں پہنچے، گاؤں والوں سے انہوں نے کھانا مانگا، فَأَبَوْا، تو انہوں نے انکار کر دیا، أَن يُدَوِّفُوهُمَا، کہ وہ ان دونوں کی میزبانی کریں گے، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ یہ بستی کون تھی؟ مفسرین کرام نے مختلف لکھا ہے، بعض نے کہا کہ یہ انطاکیہ تھی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ یہ شہر انطاکیہ تھا جو آج کل ترکی میں ہے، شہر انطاکیہ تھا، اور بعض نے کہا کہ یہ اندلس تھا، بعض نے کسی اور کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ وہ گاؤں تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ انطاکیہ والے، یہ ایسی بستی تھی، پانی، چشموں کا پانی ہوتا تھا بڑا بہترین، اور یہ 5 پہاڑ تھے جس نے اس بستی کو گھیر رکھا تھا، بڑی خوبصورت اور اچھی بستی تھی۔ یہ بستی والے کرتے کیا تھے؟ شام ہوتے ہی اپنی بستی کا مین دروازہ بند کر دیا کرتے تھے، پھر اندر کسی کو نہیں آنے دیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام شام کے وقت کی اس دروازے پہ پہنچے، دروازہ بند ہو گیا تھا۔ اب انہوں نے بارہا کہا کہ ہم مہمان ہیں، مسافر ہیں، ہمارے لیے دروازہ کھولو۔ اچھا چلیں دروازہ نہیں کھولتے، ہمیں کھانا ہی کھلا دو، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی، دروازہ بند ہے تو بند ہے۔ اللہ، پتہ چلا اپنے بنائے ہوئے اصول ہر جگہ پورے کرنے ضروری نہیں ہوتے، ہاں اپنے بنائے ہوئے اصولوں کو کبھی توڑ بھی لینا چاہیے، البتہ اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے اصولوں کو کبھی نہیں توڑنا چاہیے۔ تو انہوں نے دروازہ وغیرہ نہیں کھولا، کھانا انہوں نے مانگا تو کھانا بھی نہیں دیا، فَأَبَوْا، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ کہ ان دونوں کی میزبانی کریں گے۔ حدیث شریف میں ایک روایت میں آتا ہے کہ جس بستی میں مہمان کی مہمان نوازی نہ کی جائے وہ سب سے بدترین بستی ہے، اللہ، سب سے بدترین بستی ہے۔ مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے، گھر میں آ جائے تو خوش دلی سے جو کچھ گھر میں ہو بندہ مومن کو پیش کرنا چاہیے۔ اللہ، حدیث شریف میں آتا ہے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، فَأَبَوْا، تو انہوں نے میزبانی سے انکار کر دیا۔ اس میں دلیل ہے کہ وہ بستی والے بخیل تھے، وہ بستی والے بخیل تھے۔ علامہ راضی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو شہر انطاکیہ کے لوگ حضور علیہ الصلوۃ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کافی سارا سونا لے کر آئے اور حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ عرض کرنے لگے آپ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے نا، اس میں ہے کہ فَأَبَوْا أَن يُدَوِّفُوهُمَا، آپ اس ابو کو فَأَتَوْا کر دیں، با کو بدل کر تا کر دیں، صرف اتنا کر دیں، ہماری طرف سے یہ سونا لے لیں، بس اتنا کر دیں تاکہ ہمارے آباء و اجداد پر سے بخیلی کا دھبا اتر جائے، ان کو بخیل نہ کہا جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، اگر ایسا کروں گا تو اللہ پر جھوٹ باندھوں گا۔ اللہ اکبر۔ رب فرماتا ہے انہوں نے انکار کر دیا، اور میں بدل دوں کہ رب نے یہ کہا کہ وہ بستی والوں کے پاس آئے مہمان نوازی کے لیے؟ استغفر اللہ ربی۔ اپنے آباء و اجداد کی تو فکر ہے، ان کی عزت کی، اللہ اور اس کے رسول کی کوئی نہیں ہے۔ اللہ، آج کل ہمارا بھی یہی صورتحال ہے، ہماری اپنی عزت کی پرواہ ہوگی، دین اسلام اللہ اور اس کے رسول کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں، اپنی عزت کی فکر ہے، دین کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی عزتوں کو دین پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا، تو ان دونوں نے اس بستی میں ایک دیوار پائی، یرید ان ینقض فاقامہ، وہ دیوار گر رہی تھی، فاقامہ، تو خضر علیہ السلام نے اسے تعمیر کر دیا، دیوار کو کھڑا کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ خضر علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ کیا دیوار سیدھی ہوگی، ایک روایت میں آتا ہے کہ خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو چھوا تو دیوار سیدھی ہوگی، اور ایک میں آتا ہے کہ خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو توڑا، مکمل توڑا، دوبارہ سے کھودا اور اس کی دوبارہ بنیادیں رکھ کر مکمل اس کو تعمیر فرمایا۔ خضر علیہ السلام نے اس بستی میں یہ کام کیا جس بستی والوں نے ان دونوں کو کھانا نہیں دیا تھا۔
اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ چاہتے تو اس پر آپ اجرت لے لیتے، یہ جو آپ نے کام کیا ہے دیوار کھڑی کرنے کا، اجرت لے لیتے، ان بستی والوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا تھا تو اجرت لیتے، کم از کم اس اجرت کے بدلے میں ہم کھانا ہی خرید لیتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ تیسری مرتبہ خضر علیہ السلام پر اعتراض کر دیا۔ اللہ، اب خضر علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں، اور کشتی کے تختے اکھیڑنے، غلام کو، نوجوان کو قتل کرنے کا اور دیوار کھڑی کرنے کا کیا سبب بیان فرماتے ہیں، انشاءاللہ کل سماعت فرمائیں گے۔